بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطاکیہ شہر کے نواح میں دریائے اورنٹس کے کنارے دور دور تک شامیانے نصب تھے۔ سامنے والے بڑے سنہری رنگ کے شامیانے تلے ایک اونچی شہنشین بنا دی گئی تھی، جس کے دائیں بائیں عمدہ قسم کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور شہنشین کے بالکل سامنے رنگا رنگ اور انتہائی خوبصورت ریشمی قناتوں کے درمیان ایک میدان کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سنہری قناتوں سے گھرے ہوئے اس میدان کے چاروں طرف انگنت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ شہنشین کے اوپر صرف 3 انتہائی پرتکلف نشستیں تھیں، اور ان نشستوں کے لیے رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس، اس کے بیٹے قسطنطین اور بیٹی زوزان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آخر پشتی حصے سے رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ نمودار ہوا۔ تینوں شہنشین پر چڑھے۔ ایک نشست پر رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس بیٹھا، اس کے پہلو میں قسطنطین، اور قسطنطین کے ساتھ ہرکولیس کی بیٹی اور قسطنطین کی بہن زوزان بیٹھ گئی تھی۔ قسطنطین اور زوزان دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے دائیں جانب بیٹھے تھے۔ زوزان کے آگے ہرکولیس کا بہترین سپہ سالار وردان بیٹھا ہوا تھا، اور یہ حمس شہر کا حاکم بھی تھا۔ وردان کے ساتھ اس کا بیٹا حمران تھا۔ حمران کے آگے اس کی ماں اور وردان کی بیوی میخالا، اور میخالا کے ساتھ وردان کی بیٹی اور اس دور کی سب سے حسین ترین لڑکی مریشا بیٹھی ہوئی تھی۔ مریشا کے ساتھ ہرکولیس کی دوسری بیٹی کیترائن تھی۔ کیترائن کے ساتھ آگے توما تھا۔ توما ہرکولیس کے بہترین سالاروں میں سے تھا، اور یہ ہرکولیس کی بیٹی کیترائن کا شوہر بھی تھا۔ توما کے ساتھ ہربلیس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حاکم حمس وردان کی بیٹی مریشا سے بے پناہ محبت کا دعوے دار بھی تھا۔ ہربلیس کے ساتھ حمس کا مذہبی پیشوا مریس، اس سے آگے ہرکولیس کا سالار کلوس بیٹھا ہوا تھا۔ ہرکولیس کے بائیں جانب اس کے سالاروں میں سے ایک بہترین سالار بایان بیٹھا ہوا تھا۔ بایان کے ساتھ یوقنا تھا، یہ حلب کا حاکم تھا۔ یوقنا کے ساتھ قنصرین کا حاکم لوکا، اس کے ساتھ دمشق کا حاکم اسرائیل، اس کے ساتھ اومان کا حاکم استفان، اس کے آگے رستن شہر کا حاکم نقیتا تھا۔ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی نشستوں پر بھی قسطنطنیہ سے آنے والے اور انطاکیہ کے رؤساء اور معززین بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عام لوگ میدان کے ارد گرد ایک جمع غفیر کی صورت میں جمع ہو گئے تھے۔ ہرکولیس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ انطاکیہ کو وہ ایشیا کا صدر مقام خیال کرتا تھا، اور یہاں اکثر و بیشتر اس کا بیٹا قسطنطین ہی بیٹھتا تھا۔ لیکن ہرکولیس بھی سال میں کئی ماہ انطاکیہ میں قیام کر کے ایشیائی علاقوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس روز دریائے اورنٹس کے کنارے جو جشن کا سماں برپا کیا گیا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس، اس کے سالاروں اور امراء کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں۔ اس بنا پر یہ لوگ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ اس دور میں رومن مسلمانوں کو اپنا سب سے خطرناک دشمن خیال کر رہے تھے۔ اس بنا پر ان کا اندازہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پانے سے شاید مسلمانوں کے اندر کمزوری کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے ارض شام کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی، وہ رک جائے گی، اور مسلمان آنے والے دور میں رومنوں کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ ہرکولیس جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تب اس کا بیٹا قسطنطین، جو عموماً انطاکیہ ہی میں قیام کرتا تھا، اپنے باپ ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے میرے باپ، اس جشن کے شروع میں کچھ تیغزن میدان میں اتر کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے بعد میری بہن زوزان اور محترم وردان کی بیٹی مریشا کی طلب ہے کہ ان کے لیے ایسے غلام مہیا کیے جائیں جو ان کے محافظ کے طور پر بھی کام کریں۔ پدر محترم، چند دن پہلے مشرقی سرزمینوں سے کچھ غلام آئے تھے، جنہیں کچھ تاجر یہاں لے کر آئے تھے۔ میں نے ان سارے غلاموں کو خرید لیا ہے۔ تیغزنوں کے مقابلے کے بعد آپ ان غلاموں کا بھی جائزہ لیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں ان غلاموں کا بھی تیغزنی کا مقابلہ کرایا جائے۔ جو تیغزنی طاقت اور قوت میں اچھے ثابت ہوں گے، انہیں ہی میں چاہتا ہوں اپنی بہن زوزان اور محترم وردان کی بیٹی مریشا کے لیے محافظ اور غلام مقرر کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسطنطین جب خاموش ہوا، تب ہرکولیس اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا: قسطنطین میرے بیٹے، سب سے پہلے اپنے سالاروں اور مختلف شہر کے حاکموں کو میرے سامنے لاؤ۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ان سے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد مقابلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔
قسطنطین نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے باپ رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس کے ذاتی غلام بالیس کو بلایا۔ یاد رہے کہ بالیس گو ہرکولیس کا غلام تھا، لیکن شکل و صورت میں بالکل ہرکولیس لگتا تھا، اور اس کی شکل ہرکولیس سے اس درجہ ملتی تھی کہ اجنبی ان دونوں میں امتیاز کرنے میں وقت کا سامنا کر سکتے تھے۔ بہرحال قسطنطین نے جب بالیس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، وہ اس کے قریب آیا۔ اس پر اسے مخاطب کر کے قسطنطین کہنے لگا، سارے سالاروں، سارے شہر کے حاکموں اور امراء کو یہاں سامنے آنے کا حکم جاری کرو۔ بالیس وہاں سے ہٹ گیا، بڑی تیزی سے وہ حرکت میں آیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ سارے شہروں کے حاکم و سالار اور سرکردہ امراء اور روسا شہنشین کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ ہرکولیس کچھ دیر تک انہیں بڑے غور سے دیکھتا رہا، آخر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے جان نثار ساتھیو، یہاں آ کر مجھے جو سب سے اچھی خبر ملی ہے وہ یہ کہ عربوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے میں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو عربوں کے ساتھ ہماری 2 جھڑپیں ہوئی تھیں، ان جھڑپوں میں عربوں کے چھوٹے چھوٹے معمولی لشکروں نے بھی ہمارے جرار لشکروں کو بدترین شکست دی تھی۔ اس بنا پر میں یہ خیال کرنے لگا تھا کہ آنے والے دور میں شاید مسلمان ارض شام میں دور تک پیش قدمی کرتے چلے جائیں گے، لیکن اب میں خیال کرتا ہوں کہ شاید وہ شمال کی طرف اب پیش قدمی کرنے کی ہمت نہ کریں گے، لیکن یہ میرا اندازہ ہے، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں 2 باتوں کے لیے بلایا ہے، میں چاہوں گا کہ ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم سب جانتے ہو گزشتہ کئی برسوں سے ایران کے ساتھ ہماری چپکلش چلی آ رہی تھی، مختلف جنگوں میں انگنت رومن اور ایرانی مارے گئے۔ اب جبکہ عرب کے صحراؤں سے ایک نئی طاقت اور قوت کروٹ لے رہی ہے، تو ہمیں ایرانی سے اپنی ساری مخالفت اور دشمنی کو ترک کر دینا چاہیے۔ آج کے بعد ہمارا ہر سالار، ہر امیر اور ہر شہر کا حکمران ایرانیوں سے تعاون کے رویے پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ میرا پہلا حکم ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکولیس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر ہم اس موقع پر ایرانیوں سے تعاون کرتے ہیں تو یاد رکھنا، آنے والے دنوں میں اگر ہمارے اندازے درست نہیں ہوتے اور عرب کے صحراؤں میں کروٹ لیتی وہ قوت صحرا سے نکل کر ہمارا یا ایرانیوں کے علاقوں کا رخ کرتی ہے، تو نہ اکیلے رومن اسے روک سکیں گے اور نہ ایرانی اکیلے آتش فشاں کی طرح ابھرتی اس قوت کا سامنا کر سکیں گے۔ لہٰذا اس قوت کا مقابلہ صرف ایرانی اور رومن مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسا کہ تم جانتے ہو، ایران کے شہنشاہ نے ہیرا شہر کے عرب حاکم کا خاتمہ کر کے ہیرا پر اپنی حکمرانی تسلیم کر لی ہے۔ اب وہ ہیرا اور اس کے گرد و نواح میں جس قدر عرب قبائل آباد ہیں، وہ انہیں اکسا رہا ہے کہ وہ عرب ان عربوں سے برسر پیکار ہو جائیں جنہوں نے عربوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایک نئی اور بڑی طاقت بننا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح ایران نے ہیرا شہر پر قبضہ کر کے عربوں کو عربوں سے لڑانے کا تہیہ کر لیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تم سب جانتے ہو کہ شمال میں عربوں کے غسانی قبائل کی حکومت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ہر شہر کا حاکم، ہمارا ہر سالار و رئیس اور امیر غسانی قبائل کے ساتھ پورا تعاون کرے۔ اگر ہم غسانیوں کو پوری طرح اپنے ساتھ ملا لیں تو انہی غسانی عربوں کی مدد سے ہم مسلمانوں کو شمال کی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اور پھر غسانیوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ وہ نصرانی عرب ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر اس کے سارے سالاروں، مختلف شہروں کے حاکموں و رؤسا اور امراء نے اس کی اس تجویز کو بے حد پسند کیا تھا، اور سب نے ہرکولیس کو یقین دلایا کہ اس کے ان 2 احکامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہرکولیس کے کہنے پر ہر کوئی جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی ہرکولیس کے بیٹے قسطنطین کے اشارے پر میدان جنگ میں تیغ زنی کے مقابلے شروع ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک اس کھلے میدان میں تیغ زنی کے علاوہ گھڑ دوڑ، نیزہ بازی اور دوسرے کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہے۔ ان مقابلوں کے اختتام پر قسطنطین ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پدر محترم، ہمارے ہاں سب سے طاقتور اور بہترین تیغزن ہمارا رومن پہلوان بطورس خیال کیا جاتا ہے۔ بطورس کے بعد لوگس ہے۔ جوانی، تیغزنی، طاقت و قوت میں جواب نہیں رکھتا۔ میں نہیں جانتا بطورس اور لوگس میں طاقت اور تیغزنی میں کون بالا ہے،
لیکن بطورس کو لشکریوں میں کامیابی اور فتح مندی کی علامت خیال کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے کسی کا غلام یا محافظ نہیں مقرر کیا جا سکتا۔ باقی لوگس رہتا ہے۔ اب میری بہن زوزان بھی چاہتی ہے کہ لوگس خی اس کا غلام اور محافظ بنے، جبکہ محترم وردان کی بیٹی مریشا کا بھی یہی خیال ہے کہ لوگس کو اس کا محافظ اور خادم مقرر کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسطنطین رکا، پھر کہنے لگا، پدر محترم، جن غلاموں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں زیادہ تر غلام کمزور جسے کے ہیں، تیغزنی میں بھی اتنی مہارت نہیں رکھتے۔ ان میں 2 ایسے ہیں جو تیغزنی کی مہارت رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ لوگس سے کرایا جا سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے بات کی تھی، ان دونوں میں سے ایک کا نام وامس ابو الہول ہے، دوسرے کا نام حویلم بن خارج ہے۔ جہاں تک حویلم بن خارج کا تعلق ہے تو اس نے اپنی زبان سے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کا ساتھی وامس ابو الہول طاقت و قوت اور تیغزنی میں اس سے بالا و عرفہ ہے۔ اب ان سب غلاموں میں وامس ابو الہول ہی ایک ایسا ہے جس کا مقابلہ لوگس سے کرایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی تیغزنی کے مقابلے سے جہاں یہاں بیٹھے لوگ محظوظ ہوں گے، وہاں ان دونوں میں سے ایک کو زوزان کا، دوسرے کو مریشا کا خادم اور محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کس کا محافظ اور خادم ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسطنطین رکا، پھر دوبارہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کہیں تو میں سارے غلاموں کو آپ کے سامنے لاؤں، آپ سب کو ایک نظر دیکھیں۔ جواب میں ہرکلیس مسکرایا اور کہنے لگا، تم نے سارا معاملہ خود ہی حل کر دیا ہے، اب مجھے سارے غلاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اب اس غلام کو میرے پاس لاؤ جس کا نام تم نے وامس ابو الہول بتایا ہے، اس کا اور لوگس کا مقابلہ کراؤ، دیکھتے ہیں تیغزنی میں کون زیر اور کون کامیاب رہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکلیس رکا، پھر اپنی بیٹی زوزان اور بیٹے قسطنطین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بچوں، وردان حمص کا حاکم ہے اور میرے سب سے ہر دل عزیز اور کامیاب سالاروں میں سے ایک ہے۔ اس کا بیٹا حمران اور اس کی بیٹی مریشا بھی مجھے تمہاری طرح عزیز اور پسندیدہ ہے۔ زوزان میری بیٹی، میں جانتا ہوں تو ذرا سخت مزاج کی ہے، لیکن یہاں میری بیٹی ضد نہیں کرنا، جن 2 تیغزنوں کا مقابلہ ہوگا، اب تم دونوں میں سے ہر کوئی یہی چاہے گا کہ جیتنے والا اس کا محافظ ہو۔ میں معاملہ نہ تم دونوں پر چھوڑوں گا نہ اپنے آپ پر، بلکہ تیغزنوں پر چھوڑوں گا۔ جو تیغزن یہ مقابلہ جیتے گا، پہلے اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ تم دونوں کو دیکھے اور پھر وہ اپنی پسند کا اظہار کرے کہ تم دونوں میں سے وہ کس کا محافظ اور خادم بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہارنے والا تم دونوں میں سے ایک کا محافظ اور خادم ہوگا۔ ہرکلیس کے ان الفاظ کے جواب میں قریب بیٹھی اس کی بیٹی زوزان کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہرکلیس مسکرایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس میں اب کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اور نہ تم اس معاملے میں ضد کرنا اور نہ ہی اس فیصلے کے خلاف کوئی آواز اٹھانا۔ ہرکلیس کے ان الفاظ پر زوزان چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ قسطنطین نے جن 2 غلاموں کا ذکر کیا تھا اور جن کے نام اس نے وامس ابو الہول اور حویلم بن خارج بتائے تھے، دراصل یہ دونوں مسلمان تھے، صحرائے عرب کے وہ سوداگر جو مال کے لین دین کے سلسلے میں ارض شام کی طرف آتے تھے۔ ان کے ہاتھ ہی ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اب حالات اور وقت کی ستم ظریفی کے دونوں غلام کی حیثیت سے انطاکیہ پہنچا دیے گئے تھے۔ بعد کے دور میں ان دونوں بہترین مسلمانوں نے رومنوں کے خلاف جنگوں میں جو اپنی بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کیا، اس کی تفصیل مورخین بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان دونوں کا نام لے کر ان کی کارکردگی کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ آخر ہرکلیس کے حکم پر قسطنطین نے قریب کھڑے ایک مسلح جوان کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اسے وامس ابو الہول کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک خوب دراز قد، کسے ہوئے جسم کا ایک پڑیل نوجوان تھا، وہ وامس ابو الہول تھا۔ اسے جب ہرکلیس کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تو ہرکلیس بڑے غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد ہرکلیس اسے بڑا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ آخر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے جسم کا کھڑا پن، تمہارا بلند اور دراز قد، تمہارے چہرے، تمہاری آنکھوں کے تاثرات بتاتے ہیں کہ تم ایک عمدہ تیغزن ہوگے۔ کیا رومنوں کے کسی اچھے تیغزن سے مقابلہ کرو گے؟ تیغزنی میں کیسے ہو؟
لمحہ بر کے لیے وامس ابوالہول کے چہرے پر کڑوا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے رومنوں کے عظیم شہنشاہ، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی طرف سے ہمیں رزمیہ گیتوں کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور جب ہمارا باپ مرتا ہے تو ورثے میں ہمارے لیے تلوار کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کر جاتا۔ تلوار کا ہنر ہمیں ورثے میں ملتا ہے۔ تیغزنی کا مقابلہ جس سے بھی کرائیں گے اس سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وامس ابوالہول کا یہ جواب سن کر ہرکولیس خوش ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میدان کے وسط میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے مقابلے میں ایک تیغزن نکلے گا۔ تم دونوں کی تیغزنی سے جہاں یہاں بیٹھے سارے لوگ محظوظ ہوں گے، وہاں دونوں سے متعلق ایک اہم فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں تم غلام ہو اور تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میدان میں پہنچو، تمہیں مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار وہیں مہیا کیے جائیں گے۔ اس پر وامس ابوالہول پلٹا اور میدان کے وسطی حصے کی طرف ہو لیا تھا۔ اس موقع پر ہرکولیس نے اپنے بیٹے قسطنطین کو مخاطب کیا، قسطنطین میرے بیٹے، اب تم اٹھو، لوگوس کو تیغزنی کا مقابلہ کرانے کے لیے میدان میں اتارو۔ اپنے بہترین رومن پہلوان بطورس کو اس مقابلے کا منصف مقرر کرو اور تیغزنی کا مقابلہ کرنے والے ان دونوں کو ایک جیسے ہتھیار مہیا کرنے کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطین وہاں سے اٹھ کر شہنشین کے پشتی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور سارے انتظامات کی تفصیل اس نے اپنے باپ کو دے دی تھی۔ وامس ابوالہول میدان کے وسط میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے کی طرف سے دو جوان میدان میں اترے تھے۔ ان دو میں سے ایک رومن پہلوان بطورس، دوسرا لوگس تھا، جس سے وامس ابوالہول کا تیغزنی کا مقابلہ تھا۔ دونوں قریب آئے، پھر ان میں سے جو بطورس تھا وہ وامس ابوالہول کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے تمہارا نام وامس ابوالہول بتایا گیا ہے۔ دیکھو وامس، میرا نام بطورس ہے، میں رومنوں کا پہلوان ہوں۔ یہ جو نوجوان میرے ساتھ آیا ہے اس کا نام لوگس ہے، اسی سے تمہارا تیغزنی کا مقابلہ ہوگا اور میں تم دونوں کے مقابلے کا منصف مقرر کیا گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں جو دو ڈالیں، دو خود اور دو تلواریں پکڑی ہوئی تھی وہ زمین پر گرا دی۔ پھر دوبارہ اس نے وامس ابوالہول کو مخاطب کیا، میں پہلے تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم جو چاہیں تلوار اور ڈال اور خود اٹھا لو، اس لیے کہ تم غلام ہو، تیغزنی کی اتنی مہارت نہیں رکھتے ہوگے، تاکہ بعد میں تمہیں اعتراض نہ ہو کہ تمہیں اچھے ہتھیار مہیا نہ کیے گئے تھے۔ وامس ابوالہول نے باری باری ایک بھرپور نگاہ بطورس اور لوگس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں اپنی طرف سے لوگس کو پیشکش کرتا ہوں کہ یہ جو چاہے ہتھیار اٹھا لے، اس لیے کہ جب یہ میرے ہاتھوں ہار جائے تو اسے کم از کم اپنی ناکامی کو اپنے ہتھیاروں سے وابستہ کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ وامس ابوالہول کی اس گفتگو کو جہاں لوگس نے ناپسند کیا تھا، اس کے چہرے پر نفرت اور کراہت کے آثار نمودار ہوئے تھے، وہاں بطورس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس پر بطورس کہنے لگا، تم مجھے اچھے اور صاف دل نوجوان لگتے ہو۔ پھر بطورس کے کہنے پر سب سے پہلے لوگس نے اپنے ہتھیار اٹھائے، اس کے بعد وامس ابوالہول نے تلوار و ڈال اور خود اٹھایا۔ وامس نے پہلے اپنے سر پر بندھا ہوا امامہ اتارا، سر پر خود رکھ کر اس کے اوپر امامہ باندھ لیا، پھر بائیں ہاتھ میں ڈھال، دائیں ہاتھ میں تلوار مضبوطی سے تانپ لی تھی۔ دوسری طرف لوگس بھی سر پر خود رکھنے کے بعد اپنی تلوار و ڈال سنبھال چکا تھا۔ اس موقع پر بطورس نے دونوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں دونوں غور سے سننا، مقابلے کے دوران جان بوجھ کر کسی کو زخمی نہیں کرنا، تلوار کی نوک مد مقابل کے جسم کے کسی حصے میں چبونے کی اجازت نہیں ہوگی، جو ایسا کرے گا اسے شکست خوردہ قرار دے دوں گا۔ دونوں طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے مد مقابل کو تلوار اور ڈال کے فن کے سامنے زیر کیا جائے، جو ایسا کرے گا اسے میں فاتح قرار دوں گا۔ اب میں پیچھے ہٹنے لگا ہوں، جو ہی میں اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کروں تم مقابلے کی ابتدا کر دینا۔ بطورس چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ وامس اور لوگس بڑے غور سے دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ جب بطورس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا تب دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد چند قدم ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اس موقع پر لوگس رک گیا اور وامس ابوالہول کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ، تو ایک غلام ہے اور میں رومنوں کا ایک آزاد معزز شہری، مقابلہ تو نے ویسے بھی مجھ سے ہار جانا ہے۔ جب تو مجھ سے تیغزنی کا مقابلہ ہارے گا تو اس میدان میں تیری کیا عزت رہے گی؟
یہاں بیٹھے سارے لوگوں کی نگاہوں میں اس وقت جو تمہاری عزت ہے کہ تم تیغزنی کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے سامنے آئے ہو، لیکن شکست اٹھانے کے بعد تمہارے دامن میں عزت کے کتنے موتی بچیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ، میرے ہاتھوں شکست تسلیم کر لو۔ اس طرح میری بھی عزت رہ جائے گی، تمہارا بھی کچھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ تم تو غلام ہو، اور ایک غلام کی کیا عزت ہوتی ہے۔ لوگس کی اس گفتگو سے وامس تاؤ کھا گیا تھا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تیرے آزاد اور رومن شہری کی ایسی کی تیسی، یہ جو تو بڑا ناقابل تسخیر تیغزن بن رہا ہے، یہ تو دونوں تلواریں فیصلہ کریں گی، کامیابی کس کی جولی میں آتی ہے اور شکست کس کا مقدر بنتی ہے۔ رہی بات عزت کی، تو انسانیت کے تقاضے سے ہر انسان کی عزت ہے، اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ عزت اور ذلت عطا کرنے والا میرا اللہ ہے، وہی اس میدان میں جس کا حق بنتا ہے اسے عزت بھی دے گا، اور جسے ذلت ملنی چاہیے اس کے دامن میں ذلت بھی ڈالے گا۔ لوگس، باتوں میں وقت ضائع نہ کر، دیکھ تمہارا رومن پہلوان بطورس ہاتھ کڑا کر کے مقابلے کی ابتدا کر چکا ہے، میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اگر تم نے باتوں میں وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو میں تم پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دوں گا۔ وامس کے ان الفاظ کے جواب میں لوگس کا چہرہ غصے اور ناپسندیدگی میں سرخ ہو گیا تھا، ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا،